گزشتہ درس میں آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری چند ایام اور حضور کے وصال مبارکہ کے حوالے سے سماعت فرمایا۔ آج کی اس نشست کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے کئی مرتبہ سماعت کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات ان کے اپنے زمانے میں ان کی فوقیت اور ان کی فضیلت کو برقرار رکھتے ہوئے عطا فرمائی۔ یعنی جس زمانے میں جس چیز کا عروج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کر کے اسی فیلڈ اور اسی کمال میں انہیں سب سے برتر اور سب سے افضل ثابت کیا۔ مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج تھا اور جادو مشہور تھا، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ وہ جادوگروں پر فوقیت پائیں اور انہوں نے یقیناً جادوگروں پر فوقیت پائی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب یونان کا دور تھا کہ جن میں مختلف بیماریوں کے علاج تلاش کیے گئے، لیکن دو چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں کا علاج عطا فرمایا گیا اور یوں ان کی برتری کو ان کے زمانے میں قائم رکھا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام چونکہ کسی ایک مخصوص زمانے کے لیے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک آنے والے ہر شخص اور ہر لمحے کے لیے ہے، تو اس لیے آپ کو کسی ایک مخصوص کیٹیگری کے معجزات عطا نہیں کیے گئے، بلکہ وہ تمام کے تمام کیٹیگریز آپ کی ذات میں جمع کر دی گئیں کہ جو گزشتہ انبیاء میں الگ الگ ایک ایک کر کے اس لحاظ سے معجزات عطا کیے گئے۔ مثلا آپ علیہ السلام کے معجزات میں آپ کو طب کے حوالے سے، بیماریوں کی شفا کے حوالے سے بھی معجزات آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے معجزات میں ایسے معجزات بھی نظر آئیں گے کہ جو سائنس کو بھی حیران کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی معجزات میں آپ کو ایسے معجزات بھی ملیں گے، ایسے معجزات بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو جادو کو بھی حیران کر دیں اور جادوگر بھی اس کے سامنے عاجز آ جائیں۔ آپ کو حضور کے معجزات میں ایسے معجزات بھی نظر آئیں گے کہ جب زبان اور بیان پر مہارت رکھنے والے لوگ بھی حضور کے سامنے عاجز آ جائیں۔ تو یہ تمام تر ہر قسم کے معجزات نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزہ انہوں نے دکھایا، لیکن نبی کریم علیہ السلام یوں سمجھیے کہ آپ علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اپنی ذات میں خود سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ اس کی ایک آسان سی مثال اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سا اصول اگر ہم دیکھیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے بچپن سے لے کر اپنی زندگی کے اخیر لمحے تک کسی انسان سے کچھ نہ سیکھا ہو، کسی انسان سے کچھ نہ پڑھا ہو، کسی انسان کے سامنے کسی کا وہ شاگرد نہ رہا ہو، کبھی جس نے مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو، استاد کی شکل نہ دیکھی ہو، ایک ایسا شخص ایک ایسی کتاب لے کر آ جائے کہ جو کتاب جس جیسی کتاب کیا اس جیسی کتاب کی ایک آیت کے بدلے میں بھی، اس کے مقابلے میں بھی دنیا کے ماہر سے ماہر ترین زبان پر مہارت رکھنے والے لوگ اس کے مقابلے میں کوئی آیت یا کوئی جملہ نہ لا سکیں، تو یقیناً یہ ان کا معجزہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب امی ہے، یعنی وہ شخص کہ جس نے کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اگر حضور کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے، آپ علیہ السلام کے انداز تکلم اور آپ کے الفاظ کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب یعنی قرآن پاک کو دیکھا جائے، تو یقیناً وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں کہ ایک پڑھا لکھا شخص اگر ایسی بات کرتا تو یقیناً پھر بھی کچھ امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص کہ جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں سیکھا، اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کہ وہ ایسی بات کرے؟ اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کہ وہ ایک ہی وقت میں ماہر قانون بھی ہو،
وہ ایک ہی وقت میں ماہر لسانیات بھی نظر آئے، وہ ایک ہی وقت میں ماہر معاشیات بھی ہو، وہ ایک ہی وقت میں سماجی مسائل کو بھی حل کر رہا ہو، وہ لوگوں کی بنیادی مسائل کو حل بھی کرے، وہ لوگوں کی بیماریوں کا علاج بھی کرے، وہ چاہے تو آسمان سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھی پلٹا دے، وہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دے۔ تو ایک وہ شخص کہ جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ سیکھا ہو، وہ اس قدر کام کرتا ہو، تو یقیناً یہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں تمام تر معجزات جمع کر دیے گئے، لیکن ان معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ جو حضور کا سب سے بڑا معجزہ اور ہر دور میں زندہ اور باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اسی زمانے کے لوگوں نے دیکھا، سورج کا واپس پلٹنا اسی وقت کے لوگوں نے دیکھا، لیکن کوئی معجزہ ایسا ضرور ہونا چاہیے تھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص اگر حضور کی نبوت کو چیلنج کرے تو مسلمان اپنے نبی کا وہ معجزہ اس کے سامنے پیش کرے اور وہ اس معجزے کو دیکھ کر اس وقت بھی عاجز آ جائے، اگرچہ حضور کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1000 سال گزرے ہوں یا 2000 سال گزر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا زندہ رہنے والا معجزہ قرآن پاک کی صورت میں حضور کو عطا فرمایا کہ جو ہر دور میں معجزہ ہے، ہر دور میں کافروں کو عاجز کرنے کے لیے کافی ہے، ہر دور میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو زندہ معجزہ عطا کیا گیا، اس زندہ معجزے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسے زیادہ سے زیادہ اسے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں بھی یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ نے قرآن پاک کو کس کس انداز میں معجزہ بنا کر حضور کو عطا فرمایا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کے توفیق